ویلکم ویورس، آئی ہوپ سب خوش باش دن انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اچھا ویورس، میں نے پچھلے آڈیو میں بتایا تھا کہ نیو پلیئر ایک آنے والا ہے، تو وہ نیو پلیئر جو ہے وہ آ گیا ہے، تو ہم جو ہے اس کے اوپر یہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ پلیئر ہمیں کہاں سے ملے گا، اور ابھی فی الحال کی جیسے ہم لے سکتے ہیں، کتنا یوزفل ہے، ہمیں اپنی ٹیم میں رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو پلیئر ہے یہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے لیو۔ ابھی یہ جسٹ آپ کو ہیٹ وکٹ پیویلین میں ملے گا، اس کے علاوہ اور کہیں سے بھی جو ہے نا آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ہیٹ وکٹ پیویلین میں جس کی پرائس ہے وہ وہی سیم پرائس ہے جو کہ ایک 2 اسٹار جو پلیئر ہوتا ہے، آئی مین 2 پلیئر ٹوکن والا جو پلیئر ہوتا ہے، وہ جی کی پرائس ہے اس کی ہے ایکسکلوزو پلیئر، بٹ یہ ایکسکلوزو اسپاٹ میں نہیں آئے گا۔ یہ 2 منتھس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس جو آپ کا وہ ہے سیزن پاس، اس کے اندر آ جائے گا۔ سیزن پاس میں آپ کو یہ والٹ کے اندر مل جائے گا، اور یہ جس آپ کو 2 پلیئر ٹوکن میں آپ کو ملے گا، جس طرح بینکری آئی ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس وہ آیا ہے وائٹ وانڈر ہے، اور یہ بھی جب آئے گا تو 2 اسٹار پلیئر آئے گا۔ تو یہ ایکسکلوزو اسپاٹ پلیئر نہیں ہے، تو بٹ اسٹل دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا افیکٹو پلیئر ہے اور کس سے انسپائرڈ ہے۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے جو ہے نا بس ایک وہ نکالا ہے کہ فٹ بال کا سیزن چل رہا ہے اور ارجنٹینا فائنل میں ہے، تو انہوں نے جو ہے نا بس وہ میسی کے بعد جو ہے نکال دیا ہے۔ کوئی پتہ نہیں، جیسے پہلے انہوں نے شاہ رخ خان نکالا تھا شو اسٹاپر، اس طرح انہوں نے اس کو بھی نکال دیا، اور یہ کمبینیشن ہے کہ جو الٹیک ہے اور آپ کا جو کرے گنگل اسی کمبینیشن میں نے کہا کہ جو ہے نا بس ایک نکال دیا ہے، تاکہ لاسٹ اوور میں نیکسٹ بالر جتنی بھی ہے اس کو یہ ٹیکل کر سکے۔ بٹ مجھے نہیں یہ پلیئر سمجھ آیا، تو ڈسکس کرتے ہیں اوور آل کہ کون سے جو ہے وہ ٹیم والے اس پلیئر کو رکھ سکتے ہیں اور کتنا افیکٹو رہے گا۔ تو یہ ہے ٹیکنیکل بیٹسمین ہے، اور ہیوی فنیشر، اور لیفٹ ہینڈ بیٹسمین ہے یہ۔ تو اسپیشل ابلیٹی اس کی اوور لوڈ ہے، ایک اور پلیئر آ گیا اوور لوڈ کا، پہلے شو اسٹاپر تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی نکال دیا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ اوور لوڈ جب ایکٹیو ہوگا تو جو ہیکس والی ہیکس اگر ایکٹیو ہے یا پھر 1/2 والے ایسے ایکٹیو ہے تو اس کو نوٹیفائی کر دے گا، اور جو بھی شاٹ وہ لگائے گا تو اس کو اتنا ہی اسکور آپ کو ملے گا، مائنس میں یا ہاف اسکور میں وہ مل جائے گا۔ پھر آتے ہیں اس کے پیسے ٹریڈ میں۔ پیسے ٹریڈ میں اس کا جو ہے وہ فنیشر ٹریڈ ہے، 1500 پاور آپ کو ملے گی لاسٹ اوور کے اندر، یہ بیسیکلی پی وی پی کے اندر ہے، اور اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو 511 کے لے کے جا کے 4500 تک کی پاور اس کو آپ لے سکتے ہو۔ پھر اس کا جو پیسے ٹریڈ ہے وہ ہے شارٹ جاٹ۔ شارٹ جاٹ میں کیا ہے کہ فرسٹ 2 ڈیلیوریز کے اوپر آپ کو ہائر چانسز ملتے ہیں باؤنڈریز کے، جیسے پیری پیری ہو گیا، ایل ٹینک ہو گیا، اور کون ہے گیس نہیں گوئنگ ہے، اور تو کوئی نہیں ہے شاید جس کے پاس شارٹ جاٹ ہو، اور ہاں مسٹر 360 ہے۔ تو یہ ہے کہ لاسٹ فنیشر میں نا آپ کو اگر آپ کا ایسے بھی فل ہے اور آپ کے پاس شارٹ جاٹ بھی اور یہ پلیئر بھی آ جاتا ہے اور آپ کو اسکور بھی چاہیے ہوگا، تو مطلب کہ آپ ہیکس والی بالر اور باقی بالرس کو ٹیکل کر کے آپ جو ہے نا 1/2 والے بالر یا ہیکس والے بالر کو ٹیکل کر کے آپ باؤنڈریز لگا سکتے ہو آپ کے ساتھ۔ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کتنے سوچی ٹیم میں اپنے بالر کون سا ہے اور کون سی بال ڈیفینڈ کرا ہے، تو اس کے مطابق آپ کو پرابلٹی ملے گی 4 اور 6 کے اوپر۔ تو یہ جو ہے ٹریڈ کافی اچھا ہے، جس کے پاس بھی ہے فرسٹ 2 بال کے اوپر آپ کو اچھی چانسز ملتی ہیں باؤنڈریز لگانے کی، چاہے وہ 4 ہو چاہے وہ 6 ہو۔ پھر کا تھرڈ ٹریڈ جو ہے وہ انہوں نے کریبین رینٹیج کے دیا ہے، وہ ہے سیکریفائز۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایسے ایم ٹی ہے، فل ایم ٹی ہے، تو آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے 6.5% لکھا ہوا ہے 5 کے اوپر، تو میں ویسے کریبین رینٹیج کو اوپن کر دیتا ہوں، میں آپ کو ویسے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے جو ہے نا اگر لون کے اوپر کتنا ملے گا۔ تو یہ بیسیکلی 4% آپ کو پرابلٹی ملے گی فورس کے اوپر، مطلب کہ اگر آپ کا ایک ایسے ایم ٹی ہے تو آپ کو 4% ملے گی، 2 ایسے ایم ٹی ہے تو آپ کو 8% ملے گی، 3 ایسے ایم ٹی ہے تو 12% اور پھر 15%۔ تو اگر آپ اس کو اپ گریڈ کرتے ہو، مطلب میں نے اگر اس کو 4 بھی کیا ہوا ہے تو سپوز ایسے کرو کہ اگر آپ کے 3 ایسے بھی ایم ٹی ہیں تو آپ کو جو ہے وہ
سوری، اگر آپ کے ہاں 3 سے بڑھتی ہے تو آپ کو 15% کی 15% کے چانسز ملیں گے 6 کے اوپر، 6 اور 4 کے اوپر. تو یہ کافی اچھا ٹریڈ ہے، بٹ اسٹل وہی ہے کہ قریباً اس ٹریڈ کی وجہ سے جو ہے نا اس کو اور ایکسٹرا پاور مل جاتی ہے. اگر وہ ایسے ہی اپنا خالی کرتا ہے 3 وکٹ کے بعد اگر تو 45% تو یہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے اس کو 15% مل جاتے ہیں تو 45 میں 15 آپ ایڈ کر دو 60% چانسز ملتے ہیں آپ کے ساتھ اس کو باؤنڈری کے اوپر تبھی جو ہے نا وہ لگا جاتا ہے. بٹ یہ ہے کہ یہ والا پلیئر جو ہے نا تھوڑا سا اتنے اس کو چانسز نہیں ملے گا، بٹ یہ ہے کہ شارٹ جو ہے سیکریفائس کمبینیشن کے ساتھ اس کو چانسز مل سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ باؤنڈریز وغیرہ لگا دیں. تو یہ اس کا وہ ہے. اور اگر آپ اس کو پورا فائیو کرتے ہیں تو 6.5، تو 6.5 تو وہی ہے کہ اگر دو ایسے بھی ایمٹی ہے تو 13% پرابلٹی ملے گی آپ کو باؤنڈریز کے اوپر. تو یہ ہے کہ اس کو اپگریڈ کرنا کا یہ ایک فائدہ ہے. تو آتے ہیں کہ ایسے کون سے جو پیسے کرکٹ اپگریڈ کرنا زیادہ بہتر رہیں گے. تو سب سے پہلے تو ہے نا وہ آپ اس کا فنیشنگ کریں، بیکاز وہ اس لیے کہ جتنی زیادہ پاور اس کے پاس ہوگی شارٹ جاٹ ٹریڈ کے اوپر اتنی زیادہ آپ کو اچھی پرابلٹی ملے گی باؤنڈریز کے اوپر. کیونکہ ایک نیا پلیئر ہے تو شروع میں جو ہے اس کو تھوڑا ایک انہوں نے بف کیا ہوتا ہے تو پرابلٹی ان کو اچھی ملتی ہے تو آپ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. تو اس کا آپ جو ہے فنیشر کو پورا فائٹ کریں اور سیکریفائس کو آپ پورا فور کریں. پورا فور نہیں مطلب 4 لیول تک لے کے جائیں تاکہ آپ کو 5.5 تک کی وہ مل سکے. 5.5 تک 4.5 ٹھیک ہے. تو دوبارہ کنفرم کر لیتے ہیں تاکہ کوئی غلطی نہیں. کچھ لوگوں کے پاس ہے تو ان کو جو ہے نا وہ کنفیوژن ہوئے گی. تو یہ 5.5 ہے سوری. تو اگر 5.5 ہے تو اگر 2 ایس ایم پی ہے تو 11 ہے، اور اگر 3 ایس ایم پی ہے تو پورے 15% آپ کو ملیں گے. تو اگر 2 ایسے فیل بھی ہے تو اسٹل جو ہے نا اس کو 15% پرابلٹی ملے گی باؤنڈریز کے اوپر جو آپ کا ہے لیو ہے. تو یہ آپ جو ہے اس کے پاس یہ زیادہ بہتر رہیں گے اپگریڈ کرنے کے. آپ کو ان سے ان میں سے جو ہے نا یہ دو آپ کے بیسٹ ہے. تو اگر آپ کہتے کہ نہیں یار میں سیکریفائس کو پورا فائٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور فنیشر کو جو ہے وہ میں فور کرنا چاہ رہا ہوں، تو سیکریفائس کو کرنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے. فور پہ زیادہ بہتر ہے. 5 پہ بھی آپ کو جو ہے وہ 3 ایسے کو اینٹری کریں گے تبھی جا کے آپ کو 3 مانا ایمٹی ہوگا تبھی جا کے آپ کو 15% پورا ملے گا. اگر 2 بھی ایمٹی ہے تو آپ کو 13% ملے گا، پورا 15% نہیں ملے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ پاور لیں تاکہ آپ جو ہے وہ باؤنڈریز کے اوپر آپ کو اچھا چانس ملے. پلس آتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یوزفل کام ہوگا نا. اچھا ابھی جو جتنے بھی پلیئر ہیں نا آپ کے پاس وہ ابھی جو تھوڑے سے مطلب کہ ایکسکلوزو پلیئرز ہیں جو مطلب کہ تھوڑا خرچہ کریں اپنی ٹیم کے اوپر، تو وہ جو ہے وہ 4th اوور اور 5th اوور جو ہے وہ موسٹلی اس سے کرا رہے ہیں بیلنس کالر سے کرا رہے ہیں. جیسے کہ آپ کا وہ ہو گیا بی سی ہو گیا، پھر لاسٹ اوور میں چیمپئن ہو گیا. تو ایسا سمجھو کہ یہ والا جو پلیئر ہے وہ اتنا خاص نہیں چل پائے گا. ہاں یہ ہے کہ اگر ایسے چیمپئن کا ایسے اگر ایکٹیو نہیں ہے تو یہ شاید باؤنڈریز لگا دے. بٹ چیمپئن کے جو یہاں پہ بال ہے اس کے اوپر پرابلٹی ویسی کم ملتی ہے 49%. اگر کسی نے اس کو اپگریڈ کیا ہو تو 43 یا 39% ہے تو بہت مشکل چانسز ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ باؤنڈریز لگا سکتے ہو اس کے اوپر. ہاں آؤٹ سوئنگر اور ان سوئنگر یا پھر گرین بال جو ہے اس کے اوپر پرابلٹی اچھی مل جائے گی. پھر بیفی کا جو تھرڈ ریٹ ہے آئی گیس جس کے جو ہے وہ باؤنڈریز جو ہے وہ پرابلٹی 25% کم پرابلٹی ملتی ہے وکٹ کے نام سے ہے. 25% کم پرابلٹی ملتی ہے باؤنڈریز کے اوپر. تو اس کے اوپر جو ہے آپ کو اس کو جو ہے نا باؤنڈریز اتنی خاص نہیں ملے گی. پھر یہ کہ اس کا ایسے لاک ہے اور کلاس ایڈوانٹیج ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے. تو بی سی کو جو ہے نا باؤنڈریز لگانا تھوڑا سا ہو جاتا ہے مشکل اگر آپ ایسے لاک ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ہے بھی بیلنس. پھر یہ ہے کہ میجیشین کے خلاف بھی تھوڑا اسٹرگل کرے گا. آئی ڈونٹ نو کہ ابھی کیونکہ نیا نیا آیا ہے تو کیا پتہ یہ اسکور لگا جائے. بٹ میجیشین کا جو مائزر ٹریٹ ہے اس کے اوپر 18% ویسی پرابلٹی کم ہو جائے گی. تو باؤنڈریز کے اوپر جو ہے نا اس کو تھوڑا اسٹرگل کرنا پڑے گا. یہ جس کے خلاف اچھا کھیلے گا اس میں جو ہے وہ آ گیا کیا نام ہے کنگ آف اسپن آ گیا. کنگ آف اسپن جو ہے وہ یہ لگتی ہے کنگ آف اسپن جو ہے وہ رائٹی کے اوپر اچھا پوسٹ ملتا ہے تو کنگ آف اسپن کو جو ہے نا یہ اچھا خاصا اسکور لگا جائے گا. پھر جو لٹل فنگر ہے اس کو یہ ٹیکل کر جائے گا. اگر ایسے بھی ایکٹیو ہوتا ہے ہیڈس والا تو یہ اپنا اوور لوڈ ایکٹیو کر کے اسکور وغیرہ بنا جائے گا. تو اگر کسی کے پاس پروفیسر ہے اور آپ اس کو بھی رکھتے ہو تو آپ کے پاس ایک بیک اپ ہوگا کہ ان کیس اگر میرے پروفیسر آؤٹ ہو گیا تو میں اس کو لے کے ایسے ایکٹیو کر کے میں جو ہے اسکور بنا سکتا ہوں. تو آپ کو ایک پلس پوائنٹ آپ کو ملتا ہے. پھر اس کے بعد جو
اور کون سے بالرز ہیں جو لاسٹ میں آ رہے ہیں، اور یہی ہے موسٹلی جو ہے وہ یہی بالر لوگ یوز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے بوم. بوم اگر وہ کوئی لاسٹ 2 اوور میں لے کے آ رہا ہے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ان سوئنگر آؤٹ سوئنگر کے اوپر باؤنڈریز چانسز ہو گئے، اور یہاں پر کے اوپر جو ہے نا وہ کم چانسز ملیں گے، بٹ اسٹل یہ ہے کہ اپنا ایسے ایکٹیویٹ کر سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے بال کون سی دی ہوئی ہے، لیفٹی بال دی ہوئی ہے، رائٹی بال دی ہوئی ہے، مکس دی ہوئی ہے، تو آپ کو ایک پلس پوائنٹ جو ہے وہ مل سکتا ہے. اچھا اس کو جو یہ دو سیناریوز ہیں ٹھیک ہے، مجھے اوور آل مجھے نہیں پسند آ رہی کیونکہ میرے پاس فنیشر موجود ہے آلریڈی تو میں اس کو یوز نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہے کہ اگر میں انفارمر کو بٹھاتا ہوں اور اس کو لے کے آتا ہوں تو ایک وہ ہے، بٹ یہ ہے کہ انفارمر جو ہے وہ اسپنر کے اگینسٹ جو ہے مجھے ہارا ہوا میچ بھی جتا دیتا ہے. تو اس کیس میں پھر یہ جو ہے نا لیو مجھے اتنا خاص نہیں کر سکتا کہ مجھے جو ہے نا وہ اسکور جتا سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اس کے ساتھ بوائے وانڈر کے ساتھ، بوائے وانڈر کا جو میٹاڈور ہے اس میں جو ان کا پریمیم بالر ہوگا، جو ہائی بالر ہوگا، اسی کے علاوہ ایکسٹرا پاور ملتی ہے اور دوسرا جگہ نوٹ ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے لیو سے. تو میں تو نہیں سجیسٹ کروں گا. ہاں اگر آپ سیزن پاس پلیئر ہو ٹھیک ہے، اور آپ کہتے کہ یار میرے پاس کوئی اچھا فنیشر نہیں ہے جیسے پریمیم لینگویج ہو گیا یا پھر کوئی اور پلیئر جس نے مطلب فی الحال تو پریمیم لینگویج ہی ہے جو فنیشر میں اچھا کرے گا، اور آپ کہتے کہ یار میں جو ہے نا انفارمو ہے اور دوسرا میرے پاس کوئی نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا اس کو لے سکتے ہو اگر آپ سیزن پاس پلیئر ہو. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو ویٹ کرو سپٹمبر کے اندر یہ جو ہے وہ سیزن پاس میں آئے گا، لیکن آپ کو پلے ٹوکنز میں ملے گا اور اس سے پہلے آپ کو یہ والا پلیئر نہیں ملے گا وہ جس پہ بلین میں آپ کو ملے گا. اور وہ آلموسٹ جو ریٹ آ رہا ہے وہ تقریباً سے سمجھے کہ 3,500 انڈین کرنسی میں آ رہا ہے اور 8-9 ہزار تقریباً پاکستانی کرنسی میں آ رہا ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کنٹری میں تو اس کے مطابق آپ کو آئے گا. تو صرف سیزن پاس پلیئر کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ اور لوگ کے لیے میں اس کو یوز کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اور لوگ جو پلیئرز ہیں وہ آپ کو یا تو اسپیشل اسکاؤٹ ملیں گے یا پھر ایکسکلوسیو اسکاؤٹ ملیں گے، آپ کو وہ سیزن پاس میں نہیں ملیں گے. تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے کہ آپ ہیکس بالر یا 1/2 بالرز والوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایکسکلوسیو پلیئر ہے جو کہ یار ان کے پاس ایکسکلوسیو ٹیم ہے، سارے ایکسکلوسیو پلیئرز ہیں، اسپیشل پلیئرز ہیں، تو ان کے لیے تو یہ بالکل بھی کوئی کام کا نہیں ہے. یہ تو ابھی جب کوئی ابھی لے گا تو ابھی ہم اس کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یار کتنا کام کیا کتنے کام کا نہیں ہے. بٹ اسٹل میں نہیں اس کو ریکمینڈ کر رہا ٹو بی آنیسٹ کہ بھائی اس کو اپنی ٹیم میں رکھنا چاہیے، اور میں کسی کو اپنی ٹیم میں سے کسی کو نکال کے اس کو لے آؤں. تو اگر اس کا کوئی ٹریڈ ڈفرینٹ ہوتے تو پھر بھی کوئی مزہ آتا، لیکن انہوں نے جو ہے نا کوئی بھی ٹریڈ ایکسٹرا کوئی ڈفرینٹ نہیں رکھا. جس طرح وہ آیا تھا بوائے بانڈر، اس کا جو لاسٹ ٹریڈ تھا وہ ڈفرینٹ تھا. ان کو چاہیے تھا کہ کوئی ڈفرینٹ ٹریڈ لے کے آتے تاکہ کوئی مزہ بھی آتا گیم کھیلنے میں کچھ اس طرح کا. لیکن اسٹل جو ہے وہ آئی ڈونٹ ریکمینڈ دس پلیئر. پھر دوسری بات اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بیلنس بالر کے اگینسٹ اگر ایسے فل ہے تو اس کو باؤنڈریز کی پرابلٹی ویسی نہیں ملنی، نارمل جتنے پلیئر کو ملتی ہے اس طرح ہی ملے گی اس کو. تو جب تک یہ ایسے ایمپٹی نہیں ہوگا تب تک جو ہے نا اس کو باؤنڈریز پرابلٹی نہیں ملے گی. تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے اس کا. اچھا آتے ہیں کہ اس کو کون سے جو ہے نا وہ اکوپمنٹ دینے چاہیے. تو میں تو سجیسٹ یہ کروں گا کہ اس کو آپ اسپن والا بیٹ دو اور فاسٹ والے اس کو گلوز دو، تاکہ اگر اسپن فاسٹ کمبینیشن میں کوئی بالر آتا ہے تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ایک چانس ہو اسکور لگانے کا، باؤنڈریز لگانے کا. تو یا تو پھر آپ دونوں جو ہے وہ گلوز اور بیٹ مکس لے دو، یا پھر میں آپ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ اسپن لوگوں کے لاسٹ میں موسٹلی اسپنرز ہوتے ہیں، فاسٹر جو ہے وہ اگر آتے بھی ہے تو آپ کے پاس 4 کی پرابلٹی ہے 2 کے 4 لگانے کی. گلوز آپ نے وہ دیا ہوگا اس کو. پھر آتے ہیں اس کے پیر کے اوپر. پیر جو ہے آپ اس کو وہ دے دو، کیا کہتے ہیں اس کو، اسپن والے پیڈ آپ سوری فاسٹ والے پیڈ آپ دے دو تاکہ ٹوز وغیرہ لگانے میں آسانی ہو جائے. اور جو ہیلمٹ ہے وہ آپ اسپن کا دے دو تاکہ ان کیس اگر لاسٹ اوور کے بعد آپ اسٹرائک روٹیٹ کرنا چاہو تو ایٹ لیسٹ اس کو پرابلٹی اتنی اچھی ملے کہ ہم اسٹرائک روٹیٹ کر سکے. یا پھر اگر ایک اور سینیریو یہ بھی ہے کہ اگر فاسٹ بالر ہے تو اس کے اگینسٹ اسٹرائک روٹیٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہیلمٹ جو ہے وہ فاسٹ کا دے دیں اور پیر جو ہے وہ آپ اسپن کر دے دیں. کیونکہ اگر چیمپئن بھی آتا ہے تو اگر وہ یارکر پھینک تو ایٹ لیسٹ اس کے پاس اتنی پاور ہو کہ وہ اسٹرائک روٹیٹ کر سکے اور وکٹ اس کو نہ کرے. پھر بیفی آ گیا وہ بھی فاسٹ ہے، اس کے اگینسٹ بھی اسٹرائک روٹیٹ کرنا ہے اس کے لیے ایزی ہو جائے گا.
تو میجیشین ہو گیا، میجیشین کے کیس اس کو ویسے بھی مل جائے گی کیونکہ وہ سیزن پاس پلیئر ہے تو اتنا کوئی کم اس کی پرابلٹی نہیں ملے گی۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ جو انہینسر ہے وہ کون سی دینی چاہیے؟ انہینسر میں جو ہے نا آپ اس کو ہیکس بیٹ بھی دے سکتے ہو، اور فراش فوٹ والا جو وہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو پیڈ، وہ آپ دے سکتے ہو تاکہ ٹیکنیکل بالوں کے اگینسٹ اور کم اس کو پاور ملے اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ بیٹ کی جگہ آپ اس کو بیس بال بیٹ دے دیں اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پڑا ہے، ادروائز ہیکس بیٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اور پیڈ گلوز میں جو ہے آپ اس کو وہی دیں، کیا نام ہے جو ابھی نئے آئے ہیں کپ سیکرٹ، اور اگر آپ وہ اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ اس کو دے دیں، تو یہ کہ بیلنس اگینسٹ اگر فاسٹ بالر آتے بھی ہیں تو اس کو ایٹ لیسٹ پرابلٹی اچھی ملے فورس کے اوپر۔ پھر اس کے بعد جو اس کو ہیلمٹ کے ساتھ جو دینا ہے وہ آپ دے دو اس کو، یا تو آپ اس کو وہ دے دو فاسٹ والا دے دو، فاسٹ گین کیپ دے دو، یا پھر اسپن والا دو کہ ایکسٹرا پاور ایک ایٹ لیسٹ مل سکے، کیونکہ لوگوں نے لیفٹی بین دیا ہوتا ہے تو 1200 پاور ویسے ریڈیوس ہوگی، تو ایٹ لیسٹ اگر آپ نے اس کو فاسٹ بین یا اسپن والا دیا ہوگا تو آپ کو وہ ان کے ساتھ مائنس ہو جائے گا اور آپ کی پاور اتنی ہی رہے گی، تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے آپ کے پاس۔ تو اوور آل دیکھا جائے آئی وانٹ ریکمینڈ دس پلیئر ٹو بی آنیسٹ، میں اس کو بھی لوں گا اپنے ٹیم میں، اور دوسرا یہ ہے کہ سیزن پاس پلیئر کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ ان کے پاس ایک تو اوور لوڈ والے پلیئر بالکل نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایک اچھا فنیشر نکالے گا جس کی پرابلٹیز اچھی مل رہی ہیں باؤنڈریز کے اوپر، بٹ اسٹل وہاں پہ بھی جو ہے نا آپ کے پاس پروز اور کونز ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا آپ اس کو آگے پروسیڈ کریں۔ تو ویورز یہ تھا لیو کا کیا بولتے ہیں اس کو ٹیم سوری پلیئر ریویو، اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ لیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی گائز، اس کی معذرت، بیکاز کیونکہ میں نے جب ڈکلیئر دیکھا تو میں نے کہا یار ساری چیزیں میں جو ہے وہ اس کو کور کر سکوں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ یار نہیں یار اچھا پلیئر ہے، اس کے پاس خریدنے میں پیج والا پیسے ہے تو میں اس کو لے رہا ہوں، اس کے پاس اوور لوڈ ہے تو میں اس کو لے رہا ہوں، بٹ وہ نا سینیریوز کو جو ہے نا وہ نہیں دیکھتے کہ یار میرے پاس اوپننٹ میں میرے پاس کون سے بالرز آئیں گے اور میں کیسے اس کو یوٹیلائز کر سکوں گا۔ تو وہاں پہ جو ہے نا پھر میں یہاں پہ جو ہے نا آپ لوگوں کو یہی گائڈ کروں کہ آپ اس ویڈیو کو جو ہے وہ پورا دیکھیں اور اینڈ تک جو ہے نا اس کے بعد پھر آپ ڈیسائڈ کریں کہ یار مجھے یہ پلیئر لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے۔ بٹ اگر آپ ویسے کرتے کہ یار نہیں یار میں تو ویسے اپنے پلیئر پورے کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں پڑتا، تو پھر وہ بندہ لے سکتا ہے اور اگر پیسے ضائع کرنے والی بات ہے، بٹ اوور آل بوائے وانڈر زیادہ بہتر ہے لیو سے جب میں کمپیئر کروں۔ ایک تو وہ ہے کہ 6 اوور کے اچھے چھکے لگا جائے گا، اور میں نے لگائے بھی ہیں اور مزہ بھی آتا ہے لگانے میں، کیونکہ اس کو جگہ نوٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ کو جو ہے نا تباہی ایک قسم کی ہوتی ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ یہ پورے 6 بالوں پہ 6 چھکے لگانا بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، کیونکہ ایسے بھی اس کا اگر لاک ہے یا پھر ایسے بھی فل ہے تو اس کا کچھ ایسے ایکٹیو ہوگا کچھ نہیں ہوگا، تو اس طرح کر دی گئی اس میں۔ تو ایک سینیریو یہ ہے، پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ فنیشر میں آپ کیونکہ موسٹلی لوگ فنیشر میں یوز کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس یہ ہے کہ جسٹ اس کا یہ فنیشر والا ٹریڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا، شارٹ جو جس 2 بالز کے لیے ایکٹیو ہوگا اس کے بعد یہ ٹریڈ ختم ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں ہے، تو اس کو اپڈیٹ کرنا بھی ایک فضول یاد ہے، مطلب کہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ پھر سیکریفائس اگر آپ سے فل ہو تو سیکریفائس بھی ڈسیبل ہوگا، پھر جسٹ آپ کا فنیشر ایک ایکٹیو ہوگا جس میں آپ کو ایکسٹرا پاور ملی ہوگی جو کہ ایک نارمل پلیئر کو ملتی ہے، تو اس میں جو ہے نا پرابلٹیز جو ہے نا وہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ویورز یہ ہے اوور آل پلیئر ریویو، آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کوئی چیز سمجھ میں آئی تو کمنٹ کر کے پوچھ لیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اسی طرح جڑے رہیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے، اور یہاں پہ ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، ہیو اے گریٹ ڈے۔